السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی تھی، جنہوں نے ان کی تربیت آداب نبوت، بلند اخلاق اور فضائل کی بنیاد پر کی تھی۔ اسی لیے اسماعیل علیہ السلام بڑے انوکھے انداز میں پروان چڑھے اور ایک شاندار، بلند ہمت، بلند حوصلہ نوجوان کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔ اس طرح کہ قبیلہ جرہم کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئیں اور ان کی توجہ ادھر مبذول ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے اور عربی کی تعلیم انہوں نے جرہم سے حاصل کی۔ جرہم قوم اسماعیل علیہ السلام کی وجاہت، نفاست، تباہ اور نیکی سے متاثر تھی اور انہیں اپنا داماد بنانے کی خواہش مند تھی۔ یوں اسماعیل علیہ السلام نے صدا بنت سعد نامی لڑکی کے باپ کو شادی کا پیغام بھجوایا اور اس نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ مگر جہاں تک خیال ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ بیوی مطلوبہ معیار پر پوری نہیں اترتی تھی اور نہ ہی اسماعیل علیہ السلام کے رتبہ اور مقام سے واقف تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ہر مہینے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے تھے۔ اس دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو چکا تھا، اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد پہلی بار یہاں آئے تھے۔ جب وہ ان کے گھر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کو باہر اپنے کام پر گئے ہوئے تھے، جبکہ ان کی بیوی صدا بنت سعد گھر پر موجود تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، السلام علیکم یا اہل البیت، تو اندر سے نہایت روکھا سا جواب آیا اور صدا دروازے پر آئی اور نہایت بیزاری اور ناگواری سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، اسماعیل کہاں ہے؟ تو وہ بولی، ہمارے لیے روزی حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بکریاں چراتے تھے اور اپنا تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکلتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر اس سے دریافت کیا، کیا کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ تو وہ بڑی دکھائی سے بولی، خدا کی قسم نہیں۔ پھر انہوں نے ان کی زندگی کے بارے میں دریافت کیا، کیا تمہارے یہاں مہمان نوازی ہوتی ہے؟ تو بڑی بے رخی اور ناشکری سے بولی، مہمان نوازی کہاں سے ہوگی، کھانا ہے نہیں، اور بکری اتنا کم دودھ دیتی ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، اور پانی بھی حاصل کرنا اتنا دشوار کہ بس پوچھے نہیں۔ یعنی اپنی خستہ حالی کا شکوہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ بیوی نہایت بدتمیز اور سنگ دل ہے، اس قابل ہرگز نہیں کہ اس نیک نسل اور بچوں کی ماں بنے جو اللہ کی دعوت کو مشرق سے مغرب تک پورے عالم میں پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک زبانی پیغام دیا اور فرمایا، جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ اور یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت و تبلیغ کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے تو انہیں ایک مانوس سی مہک کا احساس ہوا، لگتا ہے کہ وہ اپنے والد کی خوشبو پہچان گئے تھے۔ فوراً اپنی بیوی سے دریافت کیا، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی، ایک بڑے میاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو میں نے بتا دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیا تم سے کچھ پوچھا؟ وہ بولی، بڑے میاں نے ہماری زندگی اور روزگار کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام بولے، تو تم نے کیا کہا؟ وہ بولی، میں نے انہیں بتا دیا کہ میں بہت تکلیف اور تنگی میں ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے اس رویے اور بخل سے بہت افسردہ ہوئے، کیونکہ وہ اپنے والد کی طرح مہمان نواز تھے۔ انہوں نے الہام ربانی کی بدولت ان سے سوال کیا، کیا وہ بزرگ تمہیں کوئی پیغام دے گئے ہیں؟ تو وہ بولی، ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور کہلوایا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل ڈالو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اور اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور اسے طلاق دے دی۔
اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی صدا بنت سعد کو طلاق دینے کے بعد کچھ عرصہ ایسے ہی گزارا۔ پھر اس کے بعد ایک متقی، پرہیزگار، اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والی بیوی کی تلاش شروع کر دی، اور آخرکار انہیں گوہر مقصود حاصل ہو گیا۔ انہیں یہ ساری خوبیاں ایک رعلہ بنت مزاز نامی خاتون میں نظر آئی، سو انہوں نے ان کے والد کو پیغام بھجوا دیا، اور انہوں نے یہ پیغام منظور کر لیا اور اپنی بیٹی رعلہ کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا، اور اس طرح رعلہ بنت مزاز اسماعیل علیہ السلام کے گھر منتقل ہو گئی، اور بے اختیار اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے لگی کہ جس نے ان کو نوازا اور اتنا مبارک نکاح ان کا مقدر بنا۔ کافی عرصہ ایسا گزرا کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ سے دور رہے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بہو رعلہ سے ملنے نہ آ سکے، مگر ایک دن وہ اچانک اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آ گئے، مگر وہ گھر پر نہیں تھے۔ البتہ ان کی بیوی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل البیت۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی رعلہ بولی، وعلیکم السلام، اور ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں گھر کے اندر آنے کی پیشکش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ بڑے ادب سے شرماتی ہوئی بولی، اللہ کی زمین سے ہمارے لیے رزق حاصل کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا، تم لوگ کس حال میں ہو؟ تو وہ بولی، الحمدللہ بہت مزے میں ہیں، آئیے تشریف لائیے، میں آپ کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرتی ہوں کہ اللہ کا بہت دیا ہے ہمارے پاس۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کے کھانے کے بارے میں دریافت کیا، تم لوگوں کا کھانا کیا ہے؟ تو وہ بولی، الحمدللہ ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، اور پیتے کیا ہو؟ تو وہ بولی، الحمدللہ ہم لوگ پانی اور دودھ پیتے ہیں۔ انہوں نے پھر دریافت کیا، کیا تمہارے یہاں اناج ہے؟ تو وہ بڑے اطمینان سے بولی، ہم لوگوں کے پاس بے تحاشا نعمتیں ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اپنی بہو سے مل کر انہیں احساس ہوا کہ وہ ان کے سامنے ایک صابر، شاکر، اپنے شوہر کی قدر جاننے والی خاتون ہے، اور اس وقت وہ بے اختیار اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا فرمائی، اے میرے اللہ، ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما۔ پھر وہ اپنی بہو کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ برقرار رکھو کہ اسی میں تمہارے گھر کی بھلائی ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے اور بہو کی طرف سے اطمینان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس واپس لوٹ گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس لوٹے تو گھر آ کر انہیں اپنے والد کی مہک محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، میں آج بڑی اچھی مہک محسوس کر رہا ہوں، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ تو وہ بولی، جی ہاں، ہمارے یہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے جو نہایت خوش شکل، خوش لباس، خوشبودار، خوش گفتار اور روب و دبدبہ والے تھے، جن کی گفتگو بڑی دلچسپ اور اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ ان کے انداز میں وقار پایا جاتا تھا، اور ان محترم بزرگ نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہماری گزر اوقات کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آسودہ زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام بولے، کیا ان بزرگ نے تمہیں کوئی وصیت کی ہے؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا، جی ہاں، آپ کو سلام کہہ گئے ہیں اور فرما گئے ہیں کہ اپنی گھر کی چوکھٹ برقرار رکھنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے بولے، وہ میرے والد تھے اور تم ہو گھر کی چوکھٹ، وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی رعلہ بنت مزاز جرہم کی سب سے زیادہ دیندار اور عفت مآب خاتون تھیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے 12 لڑکے پیدا کیے، اور وہ یہ ہیں: نابت، اور یہ سب سے بڑے تھے، پھر کیدار، اربل، منشا، مسمہ، ماشی، دوما اور تیمہ، یتورا، نبشہ، کیدمہ علیہ السلام، اور ان سب کی ماں رعلہ بنت مزاز بن عمرو جرہمہ تھیں۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں کے علاوہ ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا نسمہ بنت اسماعیل علیہ السلام، اور خیال ہے کہ ان کا نکاح ان کے
چچا زاد عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ رالہ بنت مزاز نے اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو مکہ کے سرداروں کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ وہ سب کے سب نہایت طاقتور اور رعب و دبدبہ والے لوگ تھے، جن کے دل بیت الحرام کی محبت اور عظمت سے لبریز تھے۔ اس گھر سے جسے ان کے شوہر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔